چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل علم میراث مفتی محمد فیض احمد اویسی صاحب کی یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جو خاص میراث کے متعلق نازل ہوئی ہیں اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ میراث یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو قرآن پاک میں بالکل واضح سے اور مفصلاً تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے احکام کو۔ نماز کے بارے میں ذکر ہوا تو صرف فرما دیا کہ اقیموا الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آتوا الزکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ کتنی ہوگی، نماز کتنی رکعتیں ہوں گی، کیسے پڑھنی ہے، یہ اجمالاً ہی بیان ہے، اس کا بیان قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن میراث اور یہ انہیں میراث کے بارے میں جب آیت نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو مکمل جو جو حصے جتنا بھی تھا وہ سب تقریباً سب آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو یہ علم میراث کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے احکام تفصیلاً قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ آئیے سب سے پہلی آیت مبارکہ جو ہے اس کو انشاءاللہ ہم تفسیر صراط الجنان میں دیکھتے ہیں۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا۔ دیکھیے اس کی تفسیر میں بتا رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہ دیتے تھے۔ اس آیت میں اس رسم کو باطل کیا گیا۔ اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا صریح ظلم اور قرآن کے خلاف ہے۔ دونوں میراث کے حقدار ہیں اور اس سے اسلام میں عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یعنی یہ سب سے پہلے جب عورتوں کے جب ایک واقعہ آگے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس وقت کیا ہے عورتوں کو جب محروم کیا گیا تو سب سے پہلے یہ نازل ہوئی، اور اس میں کیا ہے عورتوں کا اجمالی حق بیان کیا گیا کہ ان کو بھی جو چھوڑ جائیں گے اس میں سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان قدیما حکیما۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر، پھر اگر نری لڑکیاں ہوں یعنی صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے اوپر تو ان کو ترکہ کی دو تہائی، اور اگر ایک لڑکی تو اس کا آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ سے چھٹا اگر میت کی اولاد ہو، یعنی میت کی اولاد ہوگی تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا تہائی، پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا بعد اس وصیت کے جو کر گیا، اور دین اور وصیت کے بعد۔ تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے، تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا، یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم والله عليم حليم۔ اے جماعہ کنز ایمان، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہیں چوتھائی ہے جو وصیت وہ کر گئیں اور دین نکال کر، اور تمہارے ترکہ میں عورتوں کا چوتھائی ہے، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو پھر اگر ہاں اور ہاں اگر تمہاری اولاد نہ ہو پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں جو وصیت تم کر جاؤ اور دین نکال کر، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بڑھتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہیں، میت کی وصیت اور دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیتا ہوں اوپر سے۔ تو شروع میں کیونکہ سب سے میت جو بھی آدمی ہوتا ہے اس کے سب سے زیادہ قریب اس کی اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہلے اولاد کا حصہ بیان کر دیا، اس کے بعد ماں باپ ہوتے ہیں اس کے قریب میں، تو ماں باپ کا اس آیت مبارکہ میں حصہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ کے بعد بیوی اور شوہر کا رشتہ ایک ہوتا ہے، تو بیوی اور شوہر کے اگلی آیت میں حصے بیان کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھائی بہنوں کے حصے کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ حصوں کو بیان کرنے کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خاری یعنی ذلت کا عذاب ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت تھی۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، آخری آیت مبارکہ، اس کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو یستفتونک، ٹھیک ہے، سورہ نساء پارہ 4 آیت نمبر 176 میں ہے، اے محبوب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں سے اس کی بہن کا آدھا ہے، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر دو بہنیں ہوں ترکہ میں ان کا دو تہائی، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا،
اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اس کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے گا، کلالہ کی وراثت کے کچھ مسائل یہاں پر دیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دور جاہلیت میں دیکھیے میراث، جو دور جاہلیت میں چونکہ میراث تو یہ فطرت انسانی کے ساتھ وابستہ ہے، ٹھیک ہے، انسان جب سے دنیا میں آیا اور ظاہر ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کا جو بھی مال جائیداد، جو بھی اسباب وغیرہ ہوتا ہے، وہ اس کے عموماً جو یہاں چھوڑ جاتا ہے جن کو، وہ لے لیتے ہیں۔ اب کوئی بھی لے لیتا ہو، ہر دور میں الگ الگ طریقہ رہا ہے، تو یہ پہلے سے فطرت انسانی سے یہ کام چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جو بھی وراثت وغیرہ کے معاملات ہوتے تھے اس میں خاص کر بچوں، یتیموں اور عورتوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جو بھائی ہوتے تھے اور خاص کر بڑے ہوتے تھے یا چچا یا ان کے بیٹے وغیرہ ہوتے تھے، سب کے سب وہ قبضہ کر لیتے تھے، اور جو یتیموں کو، بچوں کو، عورتوں کو بالکل بھی نہیں ملتا تھا۔ تو دور جاہلیت میں یہاں پر کیا ہے، میراث صرف تین تعلقات پر چلتی یا پھر اپنی من مانی پر ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے نسب کے حوالے سے بھی کچھ لوگ لے لیتے تھے، یا پھر متنبع جو ہوتا تھا لڑکا، یعنی جس کو گود لیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، آخات کا جو باہم آپس میں معاملہ طے ہو جاتا تھا ان کا میراث میں، تو یہ تین چیزیں ہوتی تھیں۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس سے آگے پھر یہ آیات مبارکہ کا کچھ وضاحت اور ہو جائے گی۔ مروی ہے کہ قبیلہ بنی غطفان کے ایک مرد کے ہاں یتیم بتیجے کا بہت سا مال تھا۔ جب وہ یتیم جوان ہوا تو اپنے چچا سے مال کا مطالبہ کیا تو وہ منکر ہو گیا۔ یہ معاملہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں پیش ہوا تو یہی آیت نازل ہوئی۔ جب اس کے چچا نے یہی ارشاد باری تعالیٰ سنا تو کہا، ہم اللہ اور اس کے رسول پاک کی فرما برداری قبول کرتے ہوئے بہت بڑے گناہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے بھتیجے کو تمام مال واپس لوٹا دیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص نفس کے بخل سے محفوظ ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کرے وہ اللہ تعالیٰ کی بہشت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد جب اس نوجوان نے اپنا مال قبضے میں لے لیا تو اس نے اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اجر ثابت ہوا اور گناہ باقی رہا۔ آپ سے پوچھا گیا یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کے باپ پر اس لیے گناہ رہا کہ اس نے مال کا حق ادا نہ کیا تھا۔ فائدہ اس سے پتہ چلا کہ کونین کے والی نے جاہلیت کی رسم ایسی مٹائی کہ آج سچے مسلمان کو یتامہ کے مال پر ہاتھ صاف کرنا جہنم کے انگارے محسوس ہوتے ہیں۔ عقل مال یتیم کی وحیدات سے قرآن و احادیث مبارکہ لبریز ہیں۔ اگلا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت اوس بن ثابت انصاری کا انتقال ہو گیا۔ ایک زوجہ، ان کا نام تھا ام کہا، اور تین بیٹیاں۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن دو شخصوں کو اپنے مال کا کار کار پرداز اور وسیع بنا دیا تھا، انہوں نے حسب رواج جاہلیت کل مال اس کے چچا زاد بھائیوں سوید اور ارفتہ کو دے دیا، اور زوجہ اور بیٹیاں روتی رہ گئیں۔ ایسے بے کس اور غریب مسلمانوں کا چارہ گر اور مددگار ذات بابرکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ دوڑی گھبرائی ہوئی خدمت شریف میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد فصیح میں رونق افروز تھے۔ عرض کیا کہ شوہر کے کار پردازوں نے نہ مجھ کو کچھ دیا نہ میری بیٹیوں کو۔ آپ کو یہ حال زار سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن جیسا کہ آج کل بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ فرمایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی علامت سابقہ کتب میں مندرج تھی، اس لیے احکم الحاکمین کے حکم کا انتظار فرمایا۔ آپ نے اس کی زوجہ کو تسلی دے کر فرما دیا، اپنے مکان کو لوٹ جاؤ اور جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو صبر کرو۔ ایک تھوڑے عرصے بعد آیت ذیل نازل ہوئی جو ہم نے پڑھی تھی، للرجال نصیب مما ترک والی، ٹھیک ہے۔ اس قصے کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور ہنوز کوئی حصہ خاص معین نہیں فرمایا تھا۔ دیکھیے اوپر کے جو آیت ہے اس میں خالی یہ بتایا گیا تھا کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، کتنا ہے وہ نہیں بیان کیا گیا تھا،
دوسرا واقعہ پیش آیا، سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کے ایک جلیل القدر انصاری صحابی، شوال 3 ہجری میں احد کی مشہور لڑائی میں 12 زخم لگ کر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے حسب دستور قدیم کل مال پر قبضہ کر لیا اور 2 بیٹیاں محروم رہ گئیں۔ مسلمانوں کا ماوا و ملجا اور بے قصور کا فریاد رس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی تھا ہی نہیں۔ ان کی زوجہ بھی لڑکیوں کو ہمراہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کرنے آ گئے اور عرض کی کہ یا حضرت، میرے شوہر سعد بن نبی کی یہ 2 لڑکیاں ہیں۔ ان کے والد نے غزوہ احد میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر جان نثار کر دی اور جو کچھ ان کا ترکہ اور مال تھا وہ سب ان لڑکیوں کے چچا نے لے لیا اور ان کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ اب ان کے نکاح کی فکر ہے اور جب تک کسی قدر مال نہ ہو عزت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کیا علاج کرے؟ آپ نے اس کے تصفیہ کو بھی خدا تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ملتوی رکھا اور سعد بن نبی رضی اللہ عنہ کی زوجہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو یہ ارشاد فرما کر رخصت کر دیا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے گا۔ یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ میراث میں عورتوں کا بھی حق ہے، صرف حصہ اور حقدار معین ہونے کا انتظار تھا۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کچھ عرصہ تک صبر کرنے کے بعد پھر روتی ہوئی خدمت مبارک میں آئیں۔ ان کا رونا رحمت الہی کے لیے بہانہ بن گیا اور میراث کا سب سے آخری اور قطعی صاف اور مشرح حکم یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ جو 2 آیتیں ہم نے پیچھے پڑھی، آخر کو نازل ہو گیا، جس میں زوجہ اور بیٹیوں کا حصہ بھی مقرر فرما دیا گیا اور تمام وارثوں کے نہایت وضاحت سے یقینی اور قطعی حصے مقرر فرما دیے گئے، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم کی تعمیل میں سعد بن ربی کے بھائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اپنے بھائی کے مال میں سے 2 ثلث لڑکیوں کو دے دو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو، اور جو کچھ باقی رہے وہ تمہارا ہے۔ اسلام کے اس پر حکمت اور سب سے آخری قاعدہ میراث کے مطابق جو سب سے پہلی میراث تقسیم ہوئی وہ یہیں سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ